شكله صاير بحلم فيها شو أعمل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، آج ہم آپ کے لیے اپنے گزشتہ پروگرام میں سے ایک ایسے ہی پروگرام لے کر آئی ہوں جس کے متعلق میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ میں ہو سکا تو ان سب کے متعلق تفصیل سے بتاؤں گی۔ یہ احادیث سے یہ مبارکہ ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ ہمیں اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے دعا کرتے وقت ان باتوں سے، جن میں سر فہرست قرض ہے۔ تو دوستوں، آج میں آپ سے تفصیل سے قرض کے بارے میں گفتگو کروں گی۔ دوستوں، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ دوستوں، اگر کوئی شخص کسی خاص ضرورت کی وجہ سے قرض مانگتا ہے تو قرض دے کر اس کی مدد کرنا باعث اجر و ثواب ہے، جیسا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں علماء اکرام نے تحریر فرمایا ہے کہ ضرورت کے وقت قرض مانگنا جائز ہے، اور اگر کوئی شخص قرض کا طالب ہو تو اس کو قرض دینا مستحب ہے، کیونکہ شریعت اسلامیہ نے قرض دے کر کسی کی مدد کرنے میں دنیا و آخرت کے بہترین بدلے کی ترغیب دی ہے۔ لیکن قرض لینے والے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ قرض لیتے وقت اپنی نیت کو صحیح رکھے، اور قرض دینے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے دنیاوی فائدے کے لیے کوئی شرط نہ لگائے۔ قرض لیتے اور دیتے وقت ان احکام کی پابندی کرنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 میں بیان کیے گئے ہیں۔ دوستوں، یہ آیت قرآن کریم کی سب سے لمبی آیت ہے۔ اس آیت میں قرض کے احکام ذکر کیے گئے ہیں۔ ان احکام کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ بعد میں کسی طرح کا کوئی اختلاف پیدا نہ ہو۔ ان احکام میں سے 3 اہم حکم حسب ذیل ہیں۔ اگر کسی شخص کو قرض دیا جائے تو اس کو تحریری شکل میں لایا جائے، خواہ قرض کی مقدار کم ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 2، قرض کی ادائیگی کی تاریخ بھی متعین کر لی جائے، 2 گواہ بھی طے کر لیے جائیں۔ قرض لینے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر ممکن کوشش کرے کہ قرض وقت پر ادائیگی کے ساتھ واپس کرے۔ اگر متعین وقت پر قرض کی ادائیگی ممکن نہیں ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہوئے قرض دینے والے سے قرض کی ادائیگی کی تاریخ سے مناسب وقت قبل مزید مہلت مانگے۔ مہلت دینے پر قرض دینے والے کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے گا، لیکن جو حضرات قرض کی ادائیگی پر قدرت رکھنے کے باوجود قرض کی ادائیگی میں کوتاہی کرتے ہیں، ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات میں سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کی نماز جنازہ پڑھانے سے منع فرما دیتے تھے جس پر قرض ہو، یہاں تک کہ اس کے قرض کو ادا کر دیا جائے۔ ان احادیث میں سے بعض احادیث مندرجہ ذیل ہیں۔ مسلمان کی جان اپنے قرض کی وجہ سے معلق رہتی ہے، یعنی جنت کے دخول سے روک دی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کے قرض کی ادائیگی کر دی جائے۔ یہ ترمذی، مسند احمد اور ابن ماجہ کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز فجر کی نماز پڑھانے کے بعد ارشاد فرمایا، تمہارا ایک ساتھی قرض کی ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے جنت کے دروازے پر روک دیا گیا ہے۔ اگر تم چاہو تو اس کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی طرف جانے دو، اور اگر چاہو تو اسے اس کے قرض کی ادائیگی کر کے عذاب سے بچا لو۔ دوستوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ شہید کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے مگر کسی کا قرضہ معاف نہیں کرتا۔ قرض کی ادائیگی پر قدرت کے باوجود قرض کی ادائیگی نہ کرنے والا ظالم و فاسق ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، ہم نے غسل و کفن سے فراغت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز پڑھانے کو کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا اس پر کوئی قرض ہے؟ ہم نے کہا کہ اس پر 2 دینار کا قرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر تم ہی اس کی نماز جنازہ پڑھاؤ۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، اس کا قرض میں نے اپنے اوپر لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ قرضہ تمہارے اوپر ہو گیا اور میت بری ہو گیا۔
اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی نماز جنازہ پڑھائی۔ رواہ احمد و استاد حسن والحاکم وقال صحیح الاستاد الترغیب والترحیب۔ شریعت اسلامیہ میں قرض کے معاملے میں بہت سختی آئی ہے اور اس سے بچنے کا کہا گیا ہے اور اس سے حتی الامکان اخلاص کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر نماز میں درج ذیل دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، اے اللہ میں تیری پناہ پکڑتا ہوں گناہ سے اور قرض سے۔ تو ایک کہنے والے نے عرض کیا کہ آپ قرض سے اتنی کثرت کے ساتھ پناہ کیوں مانگتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ جب آدمی مقروض ہو جاتا ہے یعنی جب قرض لیتا ہے تو بات چیت میں جھوٹ بولتا ہے اور وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 832 اور صحیح مسلم 589۔ اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے محمد بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے، کہتے ہیں کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھایا اور پھر اپنی ہتھیلی اپنی پیشانی پر رکھی اور فرمانے لگے، سبحان اللہ، کتنی سختی اور تشدید نازل کی گئی ہے۔ تو ہم خاموش رہے اور سہم گئے، اور جب دوسرے دن میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سی سختی اور تشدید تھی، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے، پھر اسے زندہ کیا جائے، پھر قتل کر دیا جائے اور پھر زندہ کیا جائے اور پھر قتل کر دیا جائے اور اس پر قرض ہو تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا حتیٰ کہ اس کا قرض ادا نہ کر دیا جائے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4605۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن نسائی حدیث نمبر 4363 میں اسے حسن حدیث قرار دیا ہے۔ صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حالت میں فوت ہوا کہ وہ 3 اشیاء تکبر، خیانت اور قرض سے بری ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی لوگوں کا مال قرض کے طور پر واپس ادا کرنے کی نیت سے لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف سے وہ قرض ادا کرتا ہے، اور جو کوئی بطور قرض کسی کا مال نہ دینے کی نیت سے لے گا یعنی ہضم کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو تباہ کر دے گا۔ دوستوں، اگر آپ نے قرض لیا ہوا ہے تو اسے قرض ادا کرنے کی نیت رکھیں اور یہ دعا صبح شام 7 مرتبہ پڑھا کریں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ دوستوں، انشاءاللہ آپ کا جتنا بھی قرضہ ہوگا اس دعا کی برکت سے وہ سب اتر جائے گا۔ اللہ عالم بالصواب۔ پروگرام کے متعلق اپنی رائے دینا نہیں بھولیے گا اور مجھے کمنٹس اور لائک کے ذریعے اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا تاکہ میں اور مزید یہ پروگرام کر سکوں۔ شکریہ۔ شو أعمل إني شو قلبي معلق فيها من كتر الحكي الحكيو صاير بحلم فيها